الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Vill jag vara omlägga så för du skulle. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ۔ محترم مکرم سامعین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن پاک بھی عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی عطا کی گئی۔ یعنی جسے ہم حکمت، جسے ہم حدیث پاک مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بٹے جچے تلے ہوتے تھے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، ان کی بڑی بڑی تفسیر اور بڑی بڑی تشریح کی گئی۔ تو یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ یہ کس قسم کی ڈھال ہے؟ یہ گناہوں سے بچاتی ہے، ظلم سے بچاتی ہے، بد کرداری و بد زبانی سے بچاتی ہے۔ یہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سکھاتا ہے۔ یہی روزہ جو ہے وہ ہمیں اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں میں بناتا ہے۔ اسی ڈھال کے ذریعے ہم اسلام کو سمجھ پاتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی ڈھال ہے، ہمیں دنیا کے تمام علائشوں سے بچا کے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی تمام رحمتوں کے قریب کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ یہ روزہ جو ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور قرآن، یہ دونوں بندے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ لیکن ان سفارشوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس ایک تو روزہ صحیح ہونا چاہیے، جو ڈھال والا روزہ ہے، جو گناہوں سے بچنے والا روزہ ہے، جو ملم یدا قول الزور کے اندر احاطہ کے اندر روزہ ہے۔ ایک تو وہ روزہ ہونا چاہیے، دوسرا قرآن پاک ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی شکل میں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ریاکاری شامل نہ ہو، اور انسان دوسری شرط یہ ہے کہ شرک کرنے والا نہ ہو، اور تیسری شرط اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی بیان فرمائی کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ایک وہ بندہ بے نمازی نہ ہو، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھاگتا نہ ہو، خرچ کرنے سے بھاگتا نہ ہو، صدقہ و خیرات سے بھاگتا نہ ہو۔ کیونکہ ایسے بندے جو نماز نہیں پڑھتے، صدقہ و خیرات کے قریب نہیں جاتے، فرمایا کہ ایسے بندوں کو فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، کل قیامت کے دن جو سفارش کریں گے ان کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ محمد الرسول اللہ بھی سفارش کریں گے، روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن پاک بھی سفارش کرے گا، شہید بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، حفاظ کرام بھی سفارش کریں گے۔ اللہ جس جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کریں گے، لیکن لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود جو بے نمازی ہیں ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں نیکی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کرنی ہے،
برائی سے بچنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، یہ اس امت پہ احسان ہے۔ پہلی امت کے انبیاء کرام دعائیں بھی کرتے رہے کہ اللہ یہ انعام ہمیں بھی عطا فرما۔ وہ انعام کیا تھا؟ فرمایا کہ اس امت کو جو اللہ نے انعام عطا فرمایا کہ آپ لوگ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لحاظ سے اللہ نے یہ انعام عطا کیا کہ ہم کوئی نیکی کریں تو اللہ کہتے ہیں آپ کی نیکی جو ہے، آپ نے صرف نیت کی ہے، نیکی کر نہیں سکے، کر نہیں پائے، اللہ اس کے بدلے بھی ایک مکمل نیکی کا اجر عطا کرتے ہیں۔ تھوڑا نہیں کہ اس نے نیکی صرف سوچا ہے میں نے ₹1,00,000 خرچ کرنا ہے، اللہ اس میں سے ₹10 کا اجر دے دے، نہیں، اللہ مکمل نیکی کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ آدمی اس نیکی کو کر لیتا ہے، اس نے کوشش کی، کر لیا کام۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سوچتا ہے میں روزہ رکھوں گا، ایک آدمی کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا وقت پہ، ایک آدمی سوچتا ہے میں اللہ کی راہ پہ خرچ کروں گا۔ اس نے وہ نیکی کو مکمل کر لیا، عمل کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کو اللہ 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر عطا کرتے ہیں۔ اب آدمی ایک ایسا ہے، اس نے گناہ کا ارادہ کیا کہ میں یہ گناہ کروں گا، میں یہ ظلم کروں گا، یہ زیادتی کروں گا، میں کسی کا مال کھاؤں گا، کسی کو تنگ کروں گا، کسی کو گالی دوں گا۔ اس نے برائی کا ارادہ کیا۔ برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ برائی نہیں کر پایا، اللہ تب بھی اسے مکمل ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ برائی کر نہیں پایا، موقع نہیں ملا، یا ویسے باز آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس باز آنے کو اللہ تعالیٰ نے اجر سے نواز دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انعام عطا فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، ہمیں صرف اس کے اندر گناہوں سے، زیادتیوں سے، ظلموں سے، بے حیائی سے بچنا ہے۔ اپنے روزے کو گزارنے کے لیے ہمیں بیہودہ گانوں کا، بیہودہ فلموں کا اور عجیب عجیب قسم کے قصوں اور کہانیوں کا سہارا نہیں لینا، بلکہ اس کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کا موقع ملے، حدیث پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ جو بندہ قرآن پاک کی 2 آیتوں کو پڑھ کے سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس دور کی، جو میرے پاک پیغمبر کے دور تھا، صحابہ کرام کا دور تھا، اس وقت میں تیز ترین سواری اور عمدہ ترین سواری جس چیز کو سمجھا جاتا تھا وہ لال اونٹ تھے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ 2 لال اونٹوں سے بھی افضل ترین ہے۔ آج کے دور میں ہم مرسڈیز، یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے حساب سے لگا لیں یا اس سے بھی اچھا لگا لیں، اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی، اجر کی کمی نہیں ہے کہ ایک قرآن پاک کا لفظ آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا، اجر اللہ میرے استاد کو دیتے ہیں، پھر اس کے استاد کو، پھر اس کے استاد کو، پھر اس کے استاد کو، پھر حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اجر جاتا ہے۔ اللہ کے پاس اجر کی کمی ہے؟ اجر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ایک لفظ میں نے پڑھا، میرے ماں باپ کو اجر مل رہا ہے، میرے اوپر خرچ کرنے والے کو اجر مل رہا ہے، ادھر میرے استادوں کو اجر مل رہا ہے، میری خیر خواہی کرنے والوں کو اجر مل رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، آٹومیٹک اجر مل رہا ہے، ہمیں کہنا نہیں پڑ رہا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے محتاج نہیں ہے کہ ہم دعائیں کرنے بیٹھ جائیں، یا اللہ میرے قرآن پاک پڑھے دا اجر میرے پیو نو بخش دے، میری ماں نو بخش دے، میرے دادے نو بخش دے، میرے فلانے نو بخش دے۔ آٹومیٹک اجر جا رہا ہے۔ ہمیں اس کا انعام کو حاصل کرنا، سمجھنا، اگر ہم کیلکولیشن کریں کہ ہمارے ایک لفظ پڑھنے تک
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے استادوں کے واسطے کتنے ہیں؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، اس کے اندر کم و بیش 25 یا 30 واسطے ہوں گے جو محمد الرسول اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اتنے استاد گزر گئے ہوں گے کم و کم، اور ہر ایک کو میں الف لام میم پڑھتا ہوں، 30 نے کیا مجھے، 30 میرے استاد کو، 30 تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ میرے ماں باپ کو اجر برابر ملتا ہے، اگر ان کے میرے دادا دادی نے میرے ماں باپ کو قرآن پاک سکھانے میں ان کو بھیجا ہے، ان کو اجر نیکی کی طرف لگایا ہے، تو ان کو بھی اجر ملے گا، پردادا کو اجر ملے گا، پھر ان کے یہ ادھر کو بھی سلسلہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اجر کی کمی نہیں رکھی، ہمارے پاس اعمال کی کمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے روزوں کو صحیح کریں، گناہ سے بچیں اور نیکی کی طرف رغبت اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کے لیے دعا فرمائے، خصوصاً بھائی عبداللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اپنی رحمت سے آپریشن مکمل فرما کے انہیں گھر لے کے آئے خیریت سے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا شافي الامراض اشفي امراضنا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے تنگ دستوں پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ بھائی عبداللہ کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، اللہ حاجی شریف صاحب کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، اللہ جتنے ہمارے دوست احباب نمازی ساتھی، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے بوڑھے جوان جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے اندر جتنے تنگ دست بیٹھے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم میں مقروض ہونے والوں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما۔ اللہ جو تیرے بندے تیری بندیاں تیری راہ پہ خرچ کرتے ہیں یا تیری مسجد کو آباد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کی قبول فرما، اللہ ان کی درجات کی بلندی کا سبب بنا۔ اللہ پاک تیرے گھر کو جیسے آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ کاروباروں میں، مالوں میں، جانوں میں، اولادوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ پاک دنیاوی اور اخروی عزت عطا فرما، اللہ دنیاوی اور اخروی ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ جتنے ہمارے بڑے چھوٹے یا اللہ بزرگ عورتیں بندے سب فوت ہو کے جو تیرے پاس آئے ہیں اللہ کروڑ کروڑ جنت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں یاد ہیں جو بھول چکے ہیں اللہ سب پہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو درگزر فرما کے اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔